وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو پیدا فرمایا اور اپنی حکمت کاملہ سے انتہائی قیمتی اعضاء سے نوازا۔ انسان کا ہر عضو، ہر اندام اپنی جگہ پہ بے مثل اور بے مثال ہے، تاہم اللہ تعالیٰ نے انسان کے سینے میں گوشت کا ایک لوتھڑا فٹ کر دیا ہے جسے ہم دل کہتے ہیں۔ قدر و قیمت کے اعتبار سے باقی تمام اعضاء پر فوقیت اور برتری رکھتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس دل کا فریضہ، اس دل کا مقصد انتہائی بلند ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، زبان کا کام بولنا ہے، کان کا کام سننا ہے، ناک کا کام سونگھنا ہے۔ ایسے ہی دل کا بھی ایک بہت عظیم کام ہے، بڑا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا۔ دل بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا۔ دل بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا، تو لاکھ بچا اس کو کسی پر تو مرے گا۔ دل نے ضرور بھی ضرور کسی سے محبت کرنی ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ ایک آدمی کی آنکھیں صحیح ہیں، کھلی ہیں، کھلی ہیں، صحیح بھی ہیں، تو بندہ چاہے یا نہ چاہے سامنے کی چیزیں اس کو نظر آئیں گی۔ ناک ہے، کھلی ہے، صحیح ہے، بندہ چاہے یا نہ چاہے اس نے خوشبو اور بدبو کا احساس کرنا ہوتا ہے۔ کان کھلے ہیں، صحیح ہیں، بندہ چاہے یا نہ چاہے اس میں آوازیں آئیں گی، نہ چاہتے ہوئے بھی کان میں آوازیں آئیں گی، کیونکہ اس کا کام یہی ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، وہ دیکھتی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرتی ہے۔ ایسے ہی بندے کے دل کا کام محبت کرنا ہے۔ بندہ چاہے یا نہ چاہے، اگر یہ دل صحیح ہے، دھڑک رہا ہے، یہ ضرور بھی ضرور کسی سے محبت کرے گا۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ میری آنکھ ہے، صحیح ہے، کھلی ہے، روشنی موجود ہے، لیکن مجھے سامنے کی چیزیں نظر نہیں آتی، یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے دل ہے، دھڑک رہا ہے، زندہ سلامت ہے، کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ میرے دل میں کسی کی محبت نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ دل میں یا خالق کی محبت ہوگی یا مخلوق کی محبت ہوگی، ضرور بھی ضرور کسی سے یہ محبت کرتا ہے۔ پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر کسی سے ہو، پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ ضرور بھی ضرور کسی سے بندے نے محبت کرنی ہوتی ہے۔ جیسے بندے کو بھوک لگتی ہے، اس کو کھانا چاہیے ہوتا ہے، کھانا نہ ملے، اچھا کھانا نہ ملے تو وہ ناقص کھانا کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بندے کو پیاس لگتی ہے تو اس کو پانی چاہیے ہوتا ہے، یہ بندے کی فطری اور طبعی ضرورت ہے۔ صاف پانی ملے تو بہت اچھی بات ہے، اگر صاف پانی نہ ملے، یہ گندے جوہر کا پانی پینے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا نوجوان طبقہ
جب ضرورت محسوس کرتا ہے کہ میں کسی سے محبت کروں تو اللہ کی پاکیزہ محبت ان کو میسر نہیں ہوتی تو وہ دنیا اور دنیا والوں کی گندی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنا مستقبل برباد کر دیتے ہیں، زندگی تباہ کر دیتے ہیں، والدین کی آرزوؤں کو تمناؤں کو خاک میں ملا دیتے ہیں، کئی مرتبہ اپنا پورا گھر تباہ کر دیتے ہیں، لیکن کیا کریں، مجبور ہیں، محبت کرنا ان کی فطری ضرورت ہے، وہ اپنی اس فطری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گندگی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ محبت سے آشنائی حاصل ہو جائے وہ کبھی بھی گندی مخلوق کی طرف التفات نہیں کرتے۔ ظاہری بات ہے کہ جس کو پیاس کی حالت میں صاف ستھرا میٹھا خوش ذائقہ پانی ملتا ہے اس کو کیا ضرورت ہے کہ گندے جوہر کی طرف التفات کرتا ہے؟ ایسی ہی جس کو اللہ کی پاکیزہ محبت کا ذائقہ محسوس ہو جاتا ہے وہ دنیا کی مخلوق کی طرف ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں کہتے ہیں کہ آج کل کے ماحول میں ان تعلقات سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن انہی یونیورسٹیوں میں اور کالجوں کے اندر بہت سارے ایسے سعادت مند نوجوان موجود ہیں جن کو اللہ کی پاکیزہ محبت سے آشنائی حاصل ہو چکی ہوتی ہے، وہ دنیا کی حور پریوں کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل، ہمارے بچے اور بچیاں دنیا کی گندی محبتوں سے بچ جائیں تو ان کو اللہ کی پاکیزہ محبت سے آشنا کر دیں۔ اللہ کی پاکیزہ محبت کا مزہ بندہ ایک مرتبہ چکھ لیتا ہے پھر پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم فانی مخلوق کی محبتوں پر قربان ہونے کی بجائے اللہ کی پاکیزہ محبت کو حاصل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے ایمان کی اساس اور بنیاد ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں، بہت مضبوط ہوتے ہیں، بہت پختہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شدید محبت ان کو حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی محبت کی بدولت بندے کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب ہو جاتی ہے۔ گڑ میٹھا ہوتا ہے، جی ہاں، شہد میٹھا ہوتا ہے، جی ہاں، ایسے ہی ایمان بھی میٹھا ہوتا ہے، لیکن گڑ کی مٹھاس ہر بندہ محسوس نہیں کر سکتا، ایسی ہی ایمان کی مٹھاس بھی ہر بندہ محسوس نہیں کر سکتا۔ آپ کہیں نہیں گڑ کی مٹھاس تو ہر بندہ محسوس کر لیتا ہے، تو میں عرض کرتا ہوں کہ نہیں، کئی مرتبہ بندے کو بخار ہو جاتا ہے، طبیعت پہ صفرا کا غلبہ ہو جاتا ہے، بندے کو میٹھا گڑ بھی کڑوا محسوس ہوتا ہے، منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ تو جیسے بندے کے جسم پر صفرا کا غلبہ ہو جائے تو میٹھی چیزیں اس کو کڑوی محسوس ہوتی ہیں، ایسے ہی جب کسی کے من پر، کسی کے باطن پر گناہوں کے صفرا کا غلبہ ہو جاتا ہے تو اس کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کا ادراک نہیں ہوتا، نہیں پتہ چلتا۔ حالانکہ ایمان میں حلاوت ہے، ہم نے اگر ایمان کی حلاوت کا معلوم کرنا ہے تو آج سے 14 صدیاں پیچھے جانا پڑے گا۔ حضرت بلال سے پوچھنا ہوگا، بلال کیا وجہ تھی جب مکہ کے ظالم آپ کے گلے میں رسی ڈال کے آپ کو سخت چٹانوں پر گھسیٹا کرتے تھے،
گرم تپتی ہوئی ریت پہ لٹھایا کرتے تھے، سینے پہ بھاری پتھر رکھا کرتے تھے، پھر بھی آپ کی زبان سے احد احد کا نعرہ کیوں بلند ہوتا تھا؟ وہ جواب دیں گے کہ مجھے اس وقت مزہ آ رہا ہوتا تھا۔ حضرت سمیہ سے پوچھنا ہوگا، سمیہ عورت ذات تو بہت پست ہمت ہوتی ہے، جلدی موقف چھوڑ جاتی ہے، آخر کیا وجہ تھی کہ وہ ظالم مار مار کے تھک جاتے تھے، آپ 1 انچ کے لیے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں؟ تو وہ جواب دیں گے کہ جی ہاں، مجھے اس وقت مزہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالی کی محبت وہ عظیم نعمت ہے، جب کسی بندے کو حاصل ہو جاتی ہے تو بندے کے کارنامے ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے، دنیا والے سمجھاتے رہتے ہیں کہ یہ نہ کرو اور یہ نہ کرو، تو ایسا نہ کرو تو ایسا نہ کرو، لیکن اللہ کی محبت کا نشہ جب بندے کو چڑھ جاتا ہے تو دنیا والوں کی باتیں ان کو سمجھ نہیں آتی، اور ان کی باتیں دنیا والوں کو سمجھ نہیں آتی، دونوں کا جہان جدا ہوتا ہے۔ بارہا لوگ سمجھاتے ہیں ایسا کرو گے تو یہ نقصان ہو جائے گا، ایسا کرو گے تو یہ نقصان ہو جائے گا، وہ فلاں ناراض ہو جائے گا تو دنیا ناراض ہو جائے گی، تو سپر طاقتیں ناراض ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی محبت کا نشہ جب چڑھ جاتا ہے تو پھر ان کی باتیں دنیا والوں کو سمجھ نہیں آتی، دنیا والوں کو ان کی باتیں سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ان کا جہان جدا ہوتا ہے، ان کا جہان جدا ہوتا ہے۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور، جہان ہی جدا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو بات سمجھانی دشوار ہو جاتی ہے۔ اللہ کی محبت بندے کو ایمان کی حلاوت سے آشنا کر دیتی ہے، پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو نیک اعمال کی لذت کا احساس ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس طرح مادی دنیا میں کچھ لذات ہیں، اسی طرح روحانی دنیا میں بھی کچھ لذات ہیں۔ مادی دنیا میں نرم اور مرغن غذائیں کھانے کا اپنا مزہ ہے، لیکن روحانی دنیا میں اللہ تعالی کی خاطر بھوکا پیاسا رہنے کا اپنا مزہ ہے، نرم نرم بستروں پہ شباشی کرنے کا اپنا مزہ ہے، لیکن شدید سردی کے موسم میں آدھی رات کے وقت اٹھ کے اللہ کے سامنے رکوع سجدہ کرنے کا اپنا مزہ ہے، سکرین کے سامنے بیٹھ کے تھرکتے جسموں کے تماشے دیکھنے کا اپنا مزہ ہے، قرآن عظیم الشان کو کھول کے تلاوت کرنے کا اپنا مزہ ہے، دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ پوری رات سیل فون پہ گفتگو کرنے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ رات کی آخری پہر میں اپنے محبوب پروردگار کے ساتھ مناجات کے ذریعے تار جوڑنے کا اپنا مزہ ہے، یار دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹوں پہ جانے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی دین کی خاطر در در کی ٹھوکریں کھانے کا اپنا مزہ ہے۔ مادی دنیا کی اپنی لذات ہیں، روحانی دنیا کی اپنی لذات ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم روحانی دنیا کی لذات سے نا آشنا ہیں، ہمیں نہیں پتا نماز میں کیا سرور ملتا ہے، اللہ کا لفظ بول کے بندے کا منہ کیسے میٹھا ہو جاتا ہے، ہمیں یہ تو پتا ہے چاکلیٹ کھانے سے منہ میٹھا ہو جاتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کا لفظ بولنے سے بھی بندے کا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، ہمیں نہیں پتا تلاوت میں کیا سرور ملتا ہے، نماز میں کیا لطف بندے کو نصیب ہو جاتا ہے۔ ہاں، جن لوگوں کو نیک اعمال کی لذت سے آشنائی حاصل ہو جاتی ہے تو وہ پھر دنیا کی لذات پر کبھی فریفتہ نہیں ہوتے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا، حضرت سنا ہے جنت میں حور و قصور ہوں گے؟ فرمایا جی ہاں، سنا تو میں نے بھی ہے کہ جنت میں حور و قصور ہوں گے، لیکن میں اگر جنت گیا
تو میں تو اللہ سے عرض کروں گا اللہ نہ مجھے حور چاہیے نہ قصور چاہیے. حور کہتے ہیں، حور کو قصور کہتے ہیں محلات کو. اللہ نہ مجھے حور چاہیے نہ قصور چاہیے. عرش کے نیچے ایک مصلی بچھانے کی جگہ چاہیے. مصلی بچھاؤں اور اپنے اللہ کے سامنے نماز پڑھنے میں مصروف ہو جاؤں. پتہ نہیں ان لوگوں کو نماز میں کیا لطف ملتا ہوگا کہ جنت کے حور و قصور کو بھی نماز پر قربان کرنے کے لیے تیار تھے. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا، اشرف علی جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے اللہ کے قدموں پہ سر رکھ دیا ہے. سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا، سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا. اللہ کی محبت پھر اعمال کی لذت سے بندے کو آشنا کر دیتی ہے. پھر بندہ اعمال کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے. یہ جو ہمیں سمجھ نہیں آتا نا کہ ہمارے فلاں بزرگ نے مغرب عشاء کے بعد 2 رکعت کی نیت باندھ لی اور فجر تک 2 رکعتوں میں ہی مصروف رہے، اتنی لمبی نماز پڑھی. ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا کی لذات سے ناآشنا ہیں. ایک نوجوان سے بات کریں، ہمارے فلاں بزرگ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا. اچھا فلاں نوجوان عشاء کے بعد بیٹھ گیا لیپ ٹاپ کھول کے اور پوری رات تماشے دیکھتا رہا، یہ ممکن ہے؟ کہتا ہے یہ ممکن ہے. لیپ ٹاپ پہ اور انٹرنیٹ پہ پوری رات تماشے دیکھنا یہ ہمیں ممکن نظر آتا ہے، لیکن پوری رات اپنے اللہ کے ساتھ مناجات اور سرگوشی میں گزارنا ہمیں ممکن نظر نہیں آتا. وجہ صرف یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا کی لذات کا پتہ ہے، اس دنیا کی لذات کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. او بھائی کبھی دنیا کی گندی مخلوق کی محبت میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے، پوری رات باتیں کرتا ہے، تھکتا نہیں ہے. بہانے اس سے فون پہ باتیں کرتے ہیں اور لمبی باتیں کرتے رہتے ہیں، نہ باتیں ختم ہوتی ہیں نہ کبھی تھکاوٹ ہوتی ہے. تو پھر جس کے دل میں اللہ کی محبت کا ایک قطرہ آ جاتا ہے تو وہ اللہ سے باتیں کرتے ہوئے کبھی تھکے گا، کبھی اس کو اکتاہٹ ہوگی نہیں ہوتی اکتاہٹ. اور یہی بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمائی. کسی نے پوچھا کہ آپ 1 رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں، ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ آپ پڑھ لیتے ہیں. فرمایا واللہ قسم ہے خدا کی، لو صحت قلوبکم لما شبعت من تلاوت القرآن، اگر تمہارے دل صحیح ہو جائیں یہ دل کبھی قرآن کی تلاوت سے سیر نہ ہو. یہ تم جلدی اکتا جاتے ہو اور تھک جاتے ہو، ایک پارہ ابھی نہیں پڑا ہوتا کہ کمر میں درد اور گردن میں درد تو چھوڑ دیتے ہو. اس بات کی دلیل ہے کہ دل صحیح نہیں ہے، ابھی اس تلاوت کی لذت سے آشنائی حاصل نہیں ہو چکی. اللہ رب العزت کی محبت بندے کو دنیا کی گندی محبتوں سے چھٹکارا عطا کر دیتی ہے. اللہ رب العزت کی محبت بندے کو نیک اعمال کی لذت سے آشنا کر دیتی ہے. اللہ رب العزت کی محبت بندے کو موت کے لیے بے تاب کر دیتی ہے. ہم موت کا سنتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. موت ہمارے لیے ایک دہشت بنی ہوئی ہے، ایک خوف بنا ہوا ہے، ایک مصیبت کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے. لیکن اللہ والے موت کو دہشت نہیں سمجھتے، موت کو اپنے لیے راحت سمجھتے ہیں، موت کو اللہ کی جانب سے آنے والا تحفہ سمجھتے ہیں. وہ کبھی موت کا سن کے ڈرتے نہیں ہیں. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم ایک درخت کے نیچے چند ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے پاس سے ایک آدمی گزر رہا تھا، تو اس نے ہمیں سلام کیا، ہم نے سلام کا جواب دیا. پھر اس آدمی نے کہا یہاں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں بندہ مر سکے؟ یہاں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں بندہ مر سکے؟ ہم سمجھے کہ شاید توازن ٹھیک نہیں ہے اور ہوا میں اڑ رہا ہے. ہم نے کہا اس درخت کے نیچے جگہ موجود ہے. یہ سیدھا وہاں پہ چلا گیا، قریب کنواں تھا، کنویں سے پانی نکالا، وضو کر لیا،
2 रकात नमाज पढ़ी और वहीं पे दरख्त के नीचे लेट गया और अपने ऊपर चादर ले ली। फरमाते हैं कुछ देर के बाद हम वहाँ से गुजर रहे थे, बंदा लेटा हुआ था, हमने सोचा कि देख लेते हैं, हमने चादर हटाई, वो वाकई अल्लाह को प्यारा हो चुका था। यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ बंदा मर सके। हमारे सिलसिले के एक बुजुर्ग थे, तबीयत खराब थी तो घर वाले तीमारदारी में मसरूफ थे, रात का वक्त था, बंद कमरा था, अचानक फरमाने लगे मरहबा मरहबा, तो कितना अच्छा मेहमान है, मैं तो साल हा साल से तेरा इंतजार करता रहा। घर वाले दाएं बाएं देख रहे थे, कमरे में कोई दाखिल ही नहीं हुआ और ये ऐसी बातें कर रहे हैं, लगता यह है कि बीमारी की शिद्दत की वजह से तवाज़ुन अब ठीक नहीं रहा। चुनांचे वो यही सोच रहे थे कि थोड़ी देर बाद उन बुजुर्गों की रूह परवास कर गई, तब वो लोग समझ गए कि वो तो मलकुल मौत के लिए मरहबा कह रहे थे। मलकुल मौत को मरहबा कहते हैं, मरहबा मरहबा, तू कितना अच्छा मेहमान है, मैं साल हा साल से तेरा इंतजार करता रहा। मौत बंदे के लिए आसान हो जाती है, बंदा मौत के इंतजार में होता, क्योंकि उनको पता होता है अल मौत जसरुन यूसिलुल हबीबा इलल हबीब, मौत वो पुल है जो एक दोस्त को दूसरे दोस्त से मिलाता है। मौत की बदौलत ही अपने रब से लिक़ा मुमकिन है, मौत की बदौलत ही अपने रब तक पहुंचना मुमकिन है। इसलिए ये अल्लाह वाले अल्लाह की जुदाई में बेताब और बेकरार होकर मौत का इंतजार कर रहे होते हैं, कब आएगी वो मौत जो हमें अपने रब तक पहुंचा दे। मौत से डर नहीं लगता और अल्लाह ताला की मोहब्बत की बदौलत बंदे को कलामुल्लाह से मोहब्बत हो जाती है। माँ को अपने बेटे से मोहब्बत होती है, बेटा तोतली ज़बान से एक लफ्ज़ अदा करता है, माँ उस लफ्ज़ को याद करती है, हर किसी के सामने वो लफ्ज़ अदा करती है, बोलती है आज मेरा बेटा यूं कह रहा था। अगर खावन घर आ जाए तो खावन से कहता आज आपका बेटा यूं कह रहा था। पड़ोसन आती है तो पड़ोसन से कहते आज मेरा बेटा यूं कह रहा था। वो छोटा बच्चा अपनी तोतली जबान से एक आध लफ्ज बोल लेता है, माँ उसको याद कर लेती है, हर किसी के सामने दोहराती है, क्योंकि उसको अपने बेटे से मोहब्बत होती है। बेटे की ज़बान से निकलने वाले एक एक लफ्ज़ से उसको मोहब्बत होती है। ऐसे ही जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत समा जाती है तो अल्लाह के कलाम से उसको मोहब्बत हो जाती है। माँ हरचे खानदायम फरामोश कर दायम, माँ हरचे खानदायम फरामोश कर दायम, इल्ला हदीस यार के तकरार में कोनेम। मैं जो कुछ पढ़ चुका हूँ, भूल चुका हूँ, हाँ अपने महबूब की बातें हैं, अपने महबूब का कलाम है जिसको मैं बार बार दोहराता रहता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी बहुत शौक के साथ कुरान की तिलावत करते थे, लेकिन कोई और बंदा तिलावत करता था तो फिर बहुत ज़ौक़ के साथ कुरान सुना करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में एक सहाबी थे हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह ने बहुत प्यारी आवाज़ दी थी, आवाज़ बहुत प्यारी थी, तिलावत करते थे तो बहुत प्यारी अंदाज में तिलावत करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया था लक़द ऊतीता मिज़मारम मिन मज़ामीर आले दाऊद, आपको दाऊद अलैहिस्सलाम के तर्ज़ों में से एक तर्ज अता किया गया है, गोया कि उनके अंदाज पे आप पढ़ने में महारत रखते हैं। इस अंदाज से वो पढ़ा करते थे। एक मरतबा तहज्जुद का वक़्त था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर निकले, मदीना मुनव्वरा की गलियों में जा रहे थे। मेरे महबूब कभी कभार ऐसा करते थे, रात के आखिरी पहर मदीना की गलियों में चक्कर लगाते थे कि किसके घर से कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही है और किस घर वाले लोग गफलत की नींद सो रहे हैं। तो चलते चलते हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर के सामने से गुज़र रहे थे। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु घर के सेहन में खड़े थे, तहज्जुद की नमाज में कुरान की तिलावत कर रहे थे अपने मखसूस अंदाज में। घर छोटा था, दीवारें नीचे थीं, बहुत साफ आवाज़ गली में पहुंच रही थी।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم رک گئے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کی تلاوت سننی شروع کر دی۔ رات کا آخری پہر ہو، مدینہ منورہ کی فضا ہو، رحمت اتر رہی ہو، نور کے نزول کا وقت ہو، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے صحن میں کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گلی میں کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت سن رہے ہوں، کیا عجیب منظر ہوگا۔ کافی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت سنتے رہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اب فجر کی اذان کا وقت قریب ہے، تلاوت موقوف کر دی، نماز مکمل کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنی مسجد میں تشریف لائے۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری کو فرمایا، ابو موسیٰ آپ رات کی آخری پہر گھر میں کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، میں باہر گلی میں کھڑا ہو کے آپ کی تلاوت سن رہا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کیا، اللہ کے نبی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ باہر کھڑے ہو کے آپ میری تلاوت سن رہے ہیں، لَحَبَّرْتُهُ لَكَ تَحْبِيرًا، میں آپ کے لیے اور زیادہ مزین کر کے، خوبصورت کر کے قرآن کی تلاوت کر لیتا۔ قرآن سے بندے کو محبت ہو جاتی ہے، اللہ کے نام سے بندے کو محبت ہو جاتی ہے۔ محبوب کا نام کئی مرتبہ لوگ لکھتے ہیں، وہ مجنون کے بارے میں مشہور ہے کہ سمندر کے کنارے یا دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اور لیلا 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 لکھ رہا تھا، ریت کے اوپر لکھتا تھا اور مٹھاتا تھا، لکھتا تھا۔ یہ محبوب کے نام سے بندے کو محبت ہوتی ہے، ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ ہمارے مشائخ صوفیاء میں مشہور شخصیت ہیں، ان کی کیفیت ایسی بنی ہوئی تھی کہ اگر کوئی بندہ ان کے سامنے اللہ کا نام لیتا تھا، اتنا وہ خوش ہوتے تھے، اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے مٹھائی یا گڑ کی ڈلی اس کے منہ میں ڈالا کرتے تھے۔ چنانچہ لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ اگر آپ نے گڑ کھانا ہے یا مٹھائی کھانی ہے تو حضرت شبلی کے سامنے ایک مرتبہ اللہ کا نام لے لو، وہ آپ کے منہ کو گڑ سے بھر دیں گے۔ کسی نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ حضرت، یہ لوگ آپ کے سامنے جو اللہ کا نام لیتے ہیں، یہ اخلاص کے ساتھ تو نہیں لیتے، محبت کی بنیاد پہ تو نہیں لیتے، یہ تو محض گڑ کھانے کے لیے، مٹھائی کھانے کے لیے آپ کے سامنے اللہ کا نام لے لیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، اخلاص کے ساتھ لیتے ہیں یا بغیر اخلاص کے لیتے ہیں؟ نام میرے محبوب کا لیتے ہیں، میرے محبوب کا نام جس منہ سے نکلے اس منہ کو میں مٹھائی سے نہ بھر دوں تو اور کیا کروں۔ اللہ کے نام سے بندے کو محبت ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، فرشتوں نے کہا کہ اللہ، آپ کہتے ہیں کہ ابراہیم میرا خلیل ہے۔ اللہ سے کہا، اللہ آپ کہتے ہیں ابراہیم میرا خلیل ہے، جبکہ وہ تو دنیا کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے۔ خلیل تو وہ ہوتا ہے جس کو صرف اپنے محبوب سے وابستگی ہو۔ اب دیکھیں نا، یہ بکریاں چرا رہا ہے تو بکریوں کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے خلیل کے پاس جاؤ، ان کے سامنے میرا نام لے لو، پھر دیکھ لو کہ وہ میرے نام کی کیا دام لگاتا ہے۔ فرشتہ آیا، فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ کا نام لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا نام سنا تو دل مچل گیا۔ فرمایا، اللہ کے بندے، ایک مرتبہ پھر میرے سامنے اللہ کا نام لے لو۔ فرشتے نے کہا کہ میں پہلی مرتبہ تو میں نے مفت میں نام لیا ہے، اگلی مرتبہ مفت میں نہیں لوں گا، قیمت وصول کروں گا۔ اچھا، کیا قیمت وصول کرو گے؟ یہ ریوڑ میں سے آدھی بکریاں مجھے دینی ہوں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آدھی بکریاں آپ کی، میرے سامنے ایک مرتبہ اللہ کا نام لے لو۔ فرشتے نے پھر اللہ کا نام لیا۔ فرمایا، اللہ کے بندے ایک مرتبہ پھر اللہ کا نام لے لو۔ پوچھا، اب کیا دو گے؟ فرمایا، بقیہ آدھا ریوڑ بھی آپ کو دے دوں گا۔ فرشتے نے پھر اللہ کا نام لیا۔ پھر آپ نے فرمایا، ایک مرتبہ پھر اللہ کا نام لے لو۔ فرشتے نے کہا، اب تو بکریاں میری ہو گئیں،
اب کیا دو گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بکریاں آپ کی ہو گئیں، آپ کو بکریاں چرانے کے لیے چراواہی کی ضرورت ہوگی، آپ میرے سامنے ایک مرتبہ اللہ کا نام لے لیں، میں پوری زندگی آپ کی بکریاں چراتا رہوں گا۔ اللہ کے نام سے بندے کو محبت ہو جاتی ہے، اللہ کے کلام سے بندے کو محبت ہو جاتی ہے، یہ اللہ کی محبت عظیم نعمت ہے۔